بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ حور کیسی ہوگی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسیاتی خواہش ہوں گے؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسے ہوگی؟ مردوں کو حوروں تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشق کے گاڑے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوریں آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین اور نور سے بھر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حور کا دوپٹہ زمین کی عیش سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی۔ تم جس انگلی سے چاہو حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین پر ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر نظر و کرم فرمایا رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی۔ وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حوریں اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دیں تو زمین والے اس کو حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارا سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جسے چاہے گی اپنا لے گی۔ اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکے گی۔
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے کہ دنیا کے نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورتوں کو جنت والی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑوں کو اندر والے کپڑوں پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، جنت میں لوگ کھائیں پیئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے پیے گا، اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے خارج ہو جائے گی، اس کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنے ہاتھ اس عورت کے کمر پر رکھے گا تو سامنے طرف سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ کہ مرد جب بھی عورت سے صحبت کرے گا تو اسے ہر بار کنواری پائے گا، لیکن اس کی ہم بستری سے کوئی بھی تکلیف اور نہ ہی کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں ابو زین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرد اور ایک عورت جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہے۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونککہ جنت جنتیوں کے لیے کوئی بھی ایسی خواہش نہیں ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث 2563 میں بھی پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب جنت میں اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح جامعہ میں صحیح کہا، اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا، اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولادیں دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوں گی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین، والسلام۔